معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم المتین۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ومنہ الکریم، بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قائم بٹن ہے وہ اپنے دائیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مائک مؤذن صاحب سے صدا ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ الکرام نیل کریم، بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی حاکم برایا، وہی قاسم عطایا، وہی حاکم برایا، وہی قاسم عطایا، وہی شافع خطایا، وہی دافع بلایا۔ کوئی ان سا کون آیا، کوئی ان سا کون آیا؟ اور فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری پاک مریم، وَنَفَقْتُ فِيهِ قَادَمْ ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ اور یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اور اعلیٰ حضرت بعد میں کہتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ تمہارا دل بھی کبھی غائب ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا دل غائب ہوتا تو جاتا کہاں ہے، وہ آگے پتہ چلے گا۔ وہ کہتا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اور جب تلاشا تو کہتے ہیں ارے اے رضا ہمیں تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا،
یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اور اعلیٰ حضرت دوسری جگہ کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ دوستو میں نے شعر پڑھا وہ کنواری پاک مریم، اس شعر میں حضرت اعلیٰ حضرت نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ آج اسی ٹاپک میں مجھے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ آج انگلش تاریخ جو ہے، انگریزی تاریخ 25 دسمبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ہے، اور جو لوگ انہیں ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ان کو غلط طریقے سے مانتے ہیں۔ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے وہ بیان کرنا ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے، قرآن کی اس میں بولی کیا ہے، قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہتا ہے، قرآن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا کہتا ہے، اور جو انہیں ماننے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اسی کے تعلق سے ہمیں ذکر کرنا ہے۔ اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو اور جگہ ہوگا، میں ڈھونڈ دو جگہ پایا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ گش لگاتار ہے، کیا ہونا ہے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ اندھوں کو، کوڑیوں کو، سفید داغ والوں کو شفا عطا فرماتے تھے، اور یہ سب کرامتیں، یہ سب معجزات، یہ سب فضیلتیں حضرت عیسیٰ کو، بلکہ جتنے انبیاء، جتنے رسول آئے، جن کو بھی جو بھی فضیلت ملی وہ صدقہ سب پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی رب کائنات نے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو، بلکہ کائنات میں جو بھی ہے سب کو جو کچھ بھی عطا فرمایا، جو کچھ عطا فرما رہا ہے اور جو کچھ بھی عطا فرمایا جائے گا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی ملے گا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں قرآن کا عقیدہ۔ قل هو اللہ شریف تو لگ بھگ 99.99% لوگوں کو یاد ہی ہوتا ہے، یہ 30ویں پارے میں ہے۔ تو پہلے میں اس کا ٹرانسلیشن کروں، اس کا انواد کروں اور بتاؤں کہ قرآن کا کیا عقیدہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کو کیسا ہمیں ماننا چاہیے۔ رب کائنات نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا پریچے کروایا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قل کا ترجمہ ہوتا ہے پروکلیم سے، مطلب کہو۔ یہ رب کائنات کس سے بتا رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رب کائنات فرماتا اے میرے محبوب تم فرما دو، اے میرے محبوب تم فرما دو، آپ فرمائیے، آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ مطلب انٹروڈکشن اللہ پاک کا ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب تم کہو۔ آپ نے قرآن شریف پڑھا ہوگا تو قل، ایک تو 30ویں پارے میں 4 قل ہیں مشہور ہیں، اور بھی جگہ کئی جگہ قل آیا ہے۔ تو قل بات رب کی ہے، رب اپنی بات کو اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کرواتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی جان استاد زمن علامہ حسن علیہ الرحمہ نے بڑی اچھی طرح سے فرمائی ہے۔ کیا؟ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ کو، اپنے محبوب کی، رسولوں کے رسول کی، سید المرسلین کی، جن کی امت میں ہم سب ہیں، ان کی بولی بھی اتنی پسند ہے۔ اے محبوب انٹروڈکشن ہمارا ہوگا، پریچے ہمارا ہوگا، تعارف ہمارا ہوگا، مگر تمہاری زبان سے ہونا چاہیے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ از ون، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہ توحید
ہمیں حضور نے بتائی ہے، یہ توحید ہمیں حضور نے سکھائی ہے۔ تو توحید کا خیال، اللہ کو ایک ماننے کا خیال بغیر حضور کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو توحید میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ضروری ہے، تبھی توحید مکمل ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے میسج دیا ہو اس کا خیال نہ آئے، میسج کا خیال آئے، اور جس نے میسج بھیجا ہو، جس نے بتایا ہو، اس کا خیال نہ آئے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ میری تقریر سن رہے ہیں اور اس ٹاپک میں تقریر اور میری تقریر بھی آپ سنیں گے، تو ایسا تو ہے نہیں میری آواز آپ کے کانوں میں آئے اور میں آپ کو دھیان میں نہ ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ابھی بھی تقریر سن رہے ہیں اور اس تقریر سے ریلیٹڈ انشاءاللہ جمعے کے بعد آپ کو جسٹ انشاءاللہ آپ کو آن لائن تقریر بھی مل جائے گی، کیونکہ زمانہ جیسا ہو ویسا دین کا کام ہونا چاہیے۔ سارے عرس سارے کل آن لائن ہو رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضور حجت الاسلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے صاحبزادے منظر اسلام کا اجلاس اگلے 2 جنوری کو ہفتے والے دن ہوگا، وہ بھی آن لائن ہو رہا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی دین کا کام آف لائن بھی کریں اور آن لائن بھی کریں۔ انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ تقریر آپ کو مکمل، کیونکہ وقت تو اتنا ہے نہیں، پوری مکمل تقریر آپ کو آن لائن ملے گی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ جمعہ کے بعد جسٹ آپ کو مل جائے گی۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ مائی امام جو پرچے ہم نے لگائے ہیں جگہ جگہ مسجد میں اپنی، آن لائن انشاءاللہ آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو یہ پوری تقریر مل جائے گی، کیونکہ اب اذان میں بھی زیادہ وقت نہیں رہا ہے، 6-7 منٹ ہیں، پھر بھی میں 6-7 منٹ میں آپ کی خدمت کرنا چاہوں گا۔ تو ترجمہ آپ سننا ہے قل هو اللہ شریف کا۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دو وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری کائنات، سارا کریشن، آل کریشن اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد کا ترجمہ یہ ہوا۔ اس کے بعد رب کائنات فرماتا لم یلد، اس کی کوئی اولاد، اللہ کی کوئی اولاد۔ اور یہ کرسچن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ رب کائنات اس صورت میں فرماتا میری کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، ولم یولد کا ترجمہ ہے وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ پاک کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو جھوٹے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ حضرت مریم جو ان کی ماں ہے انہیں بھی خدا مانتے ہیں اور خدا کو بھی خدا مانتے ہیں، یہ 3 کو خدا مانتے ہیں۔ کرسچن جو ہیں وہ 3 خدا مانتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، معبود برحق ایک ہے، اللہ ہمیشہ سے ایک ہے، وہ ایک ہی رہے گا، یہ ماننا فرض عین ہے ہر مسلمان کو۔ اور رب کائنات فرماتا ہے، ایک تو یہ ہو گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ترجمہ رہ گیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، اللہ کا ایکول کوئی نہیں ہے، اللہ کے طرح کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اب ان کا ایک عقیدہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ کراس بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں آپ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کراس کا؟ کراس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی۔ اللہ پاک کلام پاک میں پارہ نمبر 6، یاد رکھو پارہ نمبر 6، سورہ نساء کی آیت نمبر 157، 157، آیت نمبر 157 ہے 157، اس میں رب کائنات صاف صاف فرماتا ہے وما قتلوا، انہیں قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوا، ان کو سولی نہیں دی گئی۔ رب کائنات فرماتا ہے وما قتلوا یقینا، سچ مچ حقیقت میں انڈاؤٹلی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا ہے۔ چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، زندہ ہیں اور آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، آخری زمانے میں تشریف لائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی جانکاری دے دوں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ کریں گے تو میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار میں گنبد خضرا میں مدینہ شریف میں ایک مزار کی جگہ باقی ہے. گنبد خضرا میں مدینہ شریف میں حضور کے مزار میں ایک مزار کی جگہ باقی ہے. اب بھی اس جگہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. سبحان اللہ. تمام مسلمانوں پر ضروری ہے جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے سب پر ایمان رکھیں, سب کو سچ مانیں, سب کا آدر کریں, سب کی رسپیکٹ کریں, سب کا سمان کریں. یہ تو وہ بے ایمان ہیں جو ہمارے نبی جو تمام نبیوں کے نبی ہیں ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. یہ مسلمان کی شان و پہچان نہیں ہے. اب یہاں آپ نے دیکھا وہ فرانس کے خبیث میکرون نے سمجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا دیے. یہ مسلمان نہیں کرتے ہیں. مسلمان کو تمام نبیوں کو ماننا ضروری ہے, ان کی رسپیکٹ, ان کا آدر, ان کا سمان کرنا ضروری ہے. یہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے, یہ ہمارے خدا نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی. تو دوستو یہ ہو گیا کھنڈن. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. جو یہ کروس بنا لیتے ہیں نا, یہ لوگ ٹانگتے ہیں گلے میں, یہ ان کی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے. نہیں, قرآن نے منع کر دیا, نہ ان کو سولی دی گئی ہے نہ ان کو قتل کیا گیا ہے. بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. اور دوستو مسئلہ سن لو, کفر آدمی زبان سے بولے یا کفر کو پسند کرے, بات یہ کی ہے. سمجھا نہیں سمجھ رہے؟ کفر آدمی کر لے یا کفر کو پسند کرے, بات یہ کی ہے. دونوں صورتوں میں آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے. تو ہمیں ایسی باتوں سے بچنا ہے. قرآن و حدیث کو ہمیں فالو کرنا ہے اور کسی کو فالو نہیں کرنا ہے, کیونکہ رب کائنات نے 30 پارے میں ارشاد فرما دیا. سورت کا نام آل عمران. رب کائنات فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک کوئی دھرم ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, کوئی بھی مذہب ہے اللہ کے نزدیک تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور دوسرے اگر رب کائنات فرماتا ہے کہ میں اسلام کے علاوہ ہرگز کچھ بھی قبول بھی نہیں کروں گا, کچھ نہیں قبول ہوگا, بس دامن اسلام میں رہو. اور پورے ایک جگہ رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں آدھے چیتر آدھے بٹیر, سمجھے نہیں سمجھے, آدھے ادھر و آدھے ادھر نہیں. اللہ نے فرمایا پورے مسلمان بن کے رہو, پورے مسلمان بن کے رہو. یہ قرآن کا حکم ہے, قرآن کا فتویٰ ہے, قرآن کا مسئلہ ہے, اللہ کا حکم ہے. اور حکم خدا ہر مسلمان پر ماننا ضروری ہے. بہت تقریر تو اس میں کیا ہوگی آپ نے سن لیا, اب سب بندی کرائیں گے ہم. پھر میں آپ کو بتا دوں اس کی پوری تقریر آپ کو انشاءاللہ مائی امام پر جمعے کے جسٹ بعد آپ کو تیار مل جائے گی. ٹھیک ہے, آپ اس کو, ہم پڑھاتے بھی ہیں قرآن, اردو بھی ہم اس پہ سکھا رہے ہیں, اور بھی طرح کی ولیوں کے بارے میں آپ کو سب معلومات ملتی ہے. اس کو آپ سبسکرائب کر لیں مائی امام کو, اور یہ تقریر پوری اور ڈیٹیل کے ساتھ, اور بھی اس کی زیادہ باتیں آپ کو انشاءاللہ اس پر آپ کو مل جائیں گی. اب کھڑے ہو جاؤ, سب بندی کر لو.